بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں، آج 21 اگست 2020 جمعۃ المبارک ہے. یہ جماعت 10ویں کے لیے آج کا کلاس ہے اور مضمون اردو، اور ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے مرثیہ. پیارے بچوں، آج آپ کو دیکھنا ہے مرثیہ کیسے کہتے ہیں، مرثیہ کا مطلب کیا ہے، مرثیہ کن کے بارے میں لکھی جاتی ہے، کہی جاتی ہے. پیارے بچوں، مرثیہ جو ہے یہ نظم، حصہ نظم کی ایک صنف ہے. مرثیہ حصہ نظم کی ایک صنف ہے، حصہ شاعری کی ایک صنف ہے، اہم صنف ہے، مشہور صنف ہے. اور مرثیہ کا مطلب کیا ہے، مرثیہ کسے کہتے ہیں، آج ہم اس پر نظر ڈالیں گے، آج ہم اس پر ڈسکس کریں گے. تو پیارے بچوں، آپ نکالو اپنی کتاب، پیج نمبر 173. چونکہ آج میری صحت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں کرسی پر بیٹھ کر آپ کو پڑھاؤں گا. آپ نکالیے کتاب، اپنی اردو کتاب نکالیے، پیج نمبر 173. پیارے بچوں، مرثیہ سے کیا مراد ہے، مرثیہ مراد وہ نظم ہے، یہ نظم ہے. مرثیہ ایک قسم کی نظم ہے جس میں مرنے والے کے اوصاف بیان کر کے اس کی موت پر رنج و غم کا اظہار کیا جائے. پہلے بچوں، جب ہمارے ہاں کوئی مرتا ہے تو جب ہم اس کے اوصاف بیان کرتے ہیں، اس کی موت پر رنج کرتے ہیں، غم کرتے ہیں، اس کے اوصاف بیان کرتے ہیں، مثلا یہ نمازیں پڑھتا تھا، یہ روزے رکھتا تھا، یہ اچھے کام کرتا تھا، اس کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں، اس کو مرثیہ کہتے ہیں. تو عام طور پر مرثیہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور دیگر شہدائے کربلا کی شہادت سے متعلق لکھے گئے ہیں. پیارے بچوں، زیادہ جو مرثیہ نگار ہیں انہوں نے کس پر مرثیہ لکھے ہیں، حضرت امام حسین اور اس کے ساتھی، اس کے دیگر شہداء جو کربلا میں شہید ہوئے، ان کے بارے میں مرثیہ لکھے گئے ہیں، ان کی تعریف کی گئی ہے، ان کے بارے میں ہمیں تفصیل سے بتایا گیا ہے. دوسرے لوگوں کی موت پر کہی جانے والی نظموں کو شخصی مرثیہ قرار دیا گیا. اب یعنی امام حسین علیہ السلام کے بغیر جن دوسرے لوگوں کے مرنے پر غم کا اظہار، رنج کا اظہار کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں شخصی مرثیہ. کسی آدمی، کسی شخص کی ہم مرثیہ خوانی کرتے ہیں. مرثیہ کی کوئی مرثیہ کی کوئی شکل مت نہیں ہے. یعنی مرثیہ کی شکل کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کوئی مقرر نہیں ہے کتنے شعر ہیں. اس کے مرثیہ 3 شعروں، 3 مصروں، 4 مصروں، 5 مصروں اور 6 مصروں کے بندوں کی شکل میں بھی نظم کیے گئے ہیں. اس میں مرثیہ کے 3 مصروں والے 3 مصروں پر مشتمل ہے، 4 پر، 5 پر، 6 بندوں پر اس کی نظم ہوتی ہے مرثیہ کی. اور دوسری بات یہ ہے کہ مرثیہ جو ہے اس کے اشعار کی حد جو ہے وہ مقرر نہیں ہوتی ہے، تعداد مقرر نہیں ہوتی ہے. تاہم شہدائے کربلا کے ماتم میں جو مرثیے لکھے جاتے ہیں ان میں چند اجزائے ترکیبی کا خیال رکھا جاتا ہے. پیارے بچوں، چونکہ جو شہدائے کربلا کے بارے میں، ان کے ماتم کے بارے میں جو مرثیے لکھے گئے ہیں اس کے چند اجزائے ترکیبی کا خیال رکھا جاتا ہے. یعنی کچھ جز ہے لیکن ترکیب کے ساتھ ان کو بیان کیا جاتا ہے. مثلا مرثیہ کا پہلا جو ہوتا ہے نمبر 1 وہ ہے چہرہ. یعنی چہرہ کا مطلب کیا ہے، چہرہ مرثیہ کی تمہید کو کہتے ہیں. یعنی جب ہم مرثیہ شروع کرتے ہیں، آغاز کرتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں چہرہ، اور اس میں مرثیہ کی تمہید بیان کی جاتی ہے، ہم کس کے بارے میں مرثیہ لکھتے ہیں. دوسرا ہے سراپا. سراپا حصے میں مرثیہ کی ہیرو کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں. یہ مرثیہ کا جو ہیرو ہوتا ہے، مثال شہدائی کربلا میں جو واقعہ اس کے ہیرو ہیں حضرت امام حسین، اور سراپا میں اسی ہیرو کے اوصاف بیان کیے جاتے ہیں. پیارے بچوں، اس کے بعد تیسرا جو جز ہے وہ ہے رخصت. اس حصے میں ہیرو کو میدان جنگ میں جانے کے لیے حضرت امام حسین اور عزیز و اقارب سے رخصت لیتے ہوئے دکھایا گیا. یعنی رخصت جب جاتے ہیں اس حصے میں ہیرو کو میدان جنگ میں، جو ہیرو تھے جب وہ میدان جنگ میں جاتے ہیں تو حضرت امام حسین اور عزیز و اقارب سے رخصت لیتے ہوئے دکھایا گیا ہے. اور اس کے بعد ہے آمد. آمد کا مطلب کیا ہے، یہ بھی ایک جز ہے.
मैदान जंग की मंजरकशी, घोड़े और हथियारों की मुबालगा आमेज तारीफ है। इसमें मैदान जंग की मंजरकशी की जाती है, घोड़े कैसे दौड़ते हैं, वो क्या करते हैं, इसी तरह से हथियार कैसे होते हैं, वो कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके बाद रजिस है दूसरा, हीरो के खानदान की बहादुरी और महारत बयान की जाती है। और जो जंग में हीरो होता है उसके खानदान की बहादुरी और वो कितना माहिर है जंग में। आबेद, अभी मैं आपसे कुछ ऑब्जेक्ट सवाल पूछूंगा, याद रखना। उसके बाद जंग, असली जंग की मंजरकशी की जाती है, यानी जंग का जो जुज है उसमें इस सारे मरसिया की क्या की जाती है, असल जंग की मंजरकशी की जाती है। शहादत, हीरो के शहीद होने का बयान, और शहादत का जो जुज है, जो हिस्सा है, उसमें जो शहीद होते हैं उन हीरो के शहीद होने का बयान, यानी हीरो के शहीद होने का बयान, उसमें बयान तमाम डिटेल, तमाम तफसील उसमें बताई जाती है। तो बयान इस मरसिया का आखिरी हिस्सा होता है। इस आखिरी हिस्से में शहीद की खूबियां और मौसर अंदाज में बयान की जाती है। क्या बयान किसे कहते हैं? इस आखिरी हिस्से में शहीद की खूबियां मौसर अंदाज में, सही अंदाज में, असर अंदाज हिस्से में बयान की जाते हैं। मातम और आवाजारी का बयान होता है। इसके बाद मातम कैसा किया जाता है, आवाजारी कैसी की जाती है, इस सारे को इस बयान में इस्तेमाल पेश किया जाता है। क्या ये एक अहम जुज है किसका? मरसिया का। क्या बयान? प्यारे बच्चों, मीर बाबर अली अनीस, मिर्जा सलामत अली दबीर उर्दू के मशहूर मकबूल मरसिया गो गुजरे हैं। याद रखना, ये दो इम्तिहान में अक्सर आते हैं, इन दो के बारे में। मीर बाबर अली उन्नीस। नंबर 2, मिर्जा सलामत अली दबीर। ये दो मरसिया गो शायर हैं। कौन कौन, जरा बताइए, कौन? दो बहुत बड़े मरसिया गो शायर, मीर बाबर अली उन्नीस, मिर्जा सलामत अली दबीर। इनके बारे में अक्सर पूछा जाता है, नोट भी होता है और खाली जगह भी होती है। मशहूर मकबूल मरसिया गो गुजरे हैं। उन्होंने मरसिया के एजाज तरक्की पूरा ख्याल रखा। ताहम ये जरूरी नहीं है कि हर एक मरसिया में इन एजाज तरक्की का इल्तिजाम हो। यानी ये दो बड़े मरसिया गो शायर हैं। इन्होंने मरसिया को उरूज तक पहुंचाया है। और इन्होंने ये हमेशा, जो मैंने अभी बताया, एजाज तरकीबी, इसका हमेशा इन्होंने ख्याल रखा है। तो प्यारे बच्चों, ये था आज हमारा जो लेक्चर था 21 तारीख को, वो था मरसिया के बारे में मैंने आपको कुछ बताया, कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह से इसको समझा होगा। आप खुद भी देखें, सफ़ा नंबर 173 देखिए और समझने की भी कोशिश करें। और अगर कोई डिफ़िकल्टी हो, कोई आपको किसी जगह समझ में नहीं आया, तो मुझे मिस कॉल करके बताना, मिस कॉल करना, तो मैं आपको बताऊंगा। प्यारे बच्चों, इसके बाद कल हम इंशाल्लाह 22 तारीख को मिर्जा सलामत अली दबीर, जिसने ये मरसिया लिखी है, कौन सी मरसिया? हजरत अली असगर रज़ियल्लाहु ताला के लिए पानी मांगना, वो हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।